بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے اور عورت سے مقام زیادہ عطا کیا ہے۔ عورت چونکہ مرد سے طاقت میں بھی کم ہوتی ہے اور نازک مزاج ہوتی ہے، اس لیے تمام باہر کی ذمہ داریاں مرد پر عائد ہیں اور گھر کے کام عورت کے ذمے۔ شادی کے بعد بیوی کے ذمے یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مائیں، دادی، نانی وغیرہ اپنے شوہر کو سر کا تاج کہا کرتی تھیں، یعنی شوہر کا مقام کتنا بلند ہے۔ لیکن کیا آپ کے خیال میں آج بھی پڑھی لکھی اور تعلیم یافتہ لڑکیاں جو اپنے آپ کو بولڈ اور فیشنیبل سمجھتی ہیں، کیا وہ بھی اپنے شوہروں کو وہی مقام اور عزت دیتی ہیں جو اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو؟ لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب لڑکیاں خود کو مردوں کے برابر تصور کرتی ہیں، اس لیے شوہر کی مرضی کے مطابق چلنا اپنی توہین سمجھتی ہیں۔ جب شوہر سارا دن تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس سے مسکرا کر ملے، اس سے اچانک ہی گلے شکوے یا کوئی منفی بات نہ کرے جس سے وہ بیزار ہو جائے۔ اس طرح شوہر گھر سے اور بیوی سے بدظن ہو جاتا ہے اور اس کی تھکاوٹ اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو پہلے کھانا پانی پوچھے اور جب اس کا موڈ نارمل ہو جائے تو پھر گھریلو پریشانیوں کا ذکر کرے، تاکہ وہ ایک دم سے سٹریس کا شکار نہ ہو جائے۔ اور اگر گھر کے حالات خراب ہوں، مالی تنگی ہو، تو شوہر کو گھر میں سکون بھی مہیا کرے تاکہ وہ ذہنی طور پر اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ ان سب پریشانیوں کے ساتھ شوہر کو گھر میں بھی سکون نہ میسر ہو تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں جائے۔ اس طرح وہ گھر سے باہر دوسری عورتوں اور مختلف سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جب شوہر گھر آتا ہے تو عورتیں یا تو سر پر کپڑا باندھ کر لیٹی ہوتی ہیں یا گھر آتے ہی اس سے گھر کے دکھڑے سنانے لگ جاتی ہیں، جس سے تھکا ہارا شوہر مزید الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جن شوہر کی عورتیں اپنے شوہر کے آرام کا خیال کرتی ہیں، کام کے دوران انہیں تنگ نہیں کرتی، تو ایسے مرد اپنے کاروبار میں ترقی کرتے جاتے ہیں، کیونکہ گھر کا سکون اور عورت کی سپورٹ ہی اسے ایک کامیاب مرد بنا سکتی ہیں۔ کیونکہ وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بیوی پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اس کے خوشی اور غم میں برابر کی شریک ہو۔ شوہر کی آمدنی کی حیثیت سے زیادہ خرچ نہ مانگے، بلکہ جو کچھ ملے اس پر صبر اور شکر کے ساتھ اپنا گھر سمجھ کر ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اگر کوئی زیور یا کپڑا یا سامان پسند آ جائے اور شوہر کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو لا سکے، تو کبھی ہرگز شوہر سے اس کی فرمائش نہ کرے اور اپنی پسند کی چیزیں ملنے پر کبھی کوئی شکوہ اور شکایت نہ کرے، نہ غصے سے منہ پھلائے، نہ تانا مارے، نہ افسوس ظاہر کرے، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کر اپنی پسند کی چیز طلب کرے اور اس کی طرف سے لائے گئے تحفے پر خوشی کا اظہار کرے، کبھی اس میں عیب نہ نکالے تاکہ شوہر کے دل میں خوشی پیدا ہو۔ بات بات پر اپنے شوہر کو کم آمدنی اور حیثیت کا تانا نہ دے اور نہ اپنے ان رشتہ داروں کی مثالیں دے کر جو امیر ہوں یا جن کی آمدنی زیادہ ہو اپنے شوہر کو شرمندہ کرائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک لڑکی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیوی کے خاوند پر کیا کیا حقوق ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر خاوند کا تمام بدن اوپر سے نیچے تک پیپ میں لتھڑا ہوا ہو اور عورت اسے چاٹ لے تو بھی خاوند کا حق ادا نہ ہو۔ شوہر دن بھر اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے کی غرض سے محنت کرتا ہے، سردی گرمی میں اپنی صحت کی فکر کیے بغیر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے سارا دن اپنے آپ کو کھپاتا ہے۔ اس دوران بہت سے لوگوں کی طرف سے بے عزتی اور دھتکار بھی برداشت کرتا ہے۔ پھر کہیں جا کر آپ اپنے شوہر کی کمائی پر عیاشی کرتی ہیں، لیکن اگر پھر بھی بیوی اپنے شوہر کی ناشکری کرے اور اس کا خیال نہ کرے، اس کے آرام کا خیال نہ کرے تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ خاوند کا بیوی پر بڑا حق ہے۔ لیکن بعض عورتوں کو سب کچھ میسر ہونے کے باوجود شوہر سے لڑنے، تانا دینے، شکوہ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ جب ایسی عورتیں کسی دوسری عورت کے پاس کوئی چیز دیکھتی ہیں، زیور، لباس یا کوئی اور چیز، تو وہ اپنے شوہر سے گلہ کرتی ہیں کہ مجھے تو آپ نے یہ سب کچھ کبھی نہیں لا کر دیا، میں نے تو کبھی یہ سب کچھ نہیں پہنا۔ چاہے اس کے پاس اتنا ہو کہ رکھنے کی جگہ نہ ہو، لیکن انسان کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی، اور جب انسان دوسروں کی چیزوں کے ساتھ اپنی چیزوں کا موازنہ کرتا ہے تو اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں اپنے شوہروں کو تانا دیتی ہیں کہ میری دوست کے شوہر کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ اتنا کماتا ہے، ہر مہینے وہ سیر کو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اس سے شوہر دماغی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی شوہر نہ اپنی بیوی کو اور نہ کسی اور عورت کے ساتھ، اور نہ بیوی اپنے شوہر کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ موازنہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے میاں بیوی ایک ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے لیے جو پسند کیا ہے وہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے لیے جو پسند کرتا ہے وہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ اس لیے ان چند باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے جو شوہر کی پریشانی اور ذہنی ٹینشن سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو، اس کی اجازت کے بغیر اس کو نہ آنے دینا۔ شوہر کو غربت اور بدصورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا۔ کسی کے سامنے اپنے شوہر کے عیب نہ بیان کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دے۔ ہر جائز کاموں میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نفل نماز پڑھے اور نہ نفل روزہ رکھے۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب بھی اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی بن جائیں اور ان کی نافرمانی سے بچ سکیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔